کا تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس دی روشنی اندر چند گزارشات تے توجہ کیجیے۔ اس دنیا کائنات اندر آنے تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انساناں نو ایک میدان اندر اکٹھا کیا اور تمام انساناں دی ارواح نو اللہ نے خطاب کیا اور ایک وعدہ لیا۔ وعدہ کیا ہے؟ معروف بات ہے، علماء اکرام کو سندے رہندے ہو۔ ہر مرد کولوں، ہر عورت کولوں، ہر عالم دے کولوں، ہر جاہل دے کولوں، انبیاء کولوں، اولیاء کولوں، اتقیاء کولوں، صلحاء کولوں، اہل اسلام کولوں، اہل کفار کولوں، مسلمان، عیسائی، یہودی، کوئی بدھ مت ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی دہری ہے، جس بھی مذہب، جس بھی قوم، جس بھی عقیدے، جس بھی نظریے دنال جس بھی انسان دا تعلق ہے، اس تے کولوں بھی اللہ نے وعدہ لیا، الست بربکم، بتلاؤ کیا میں تہاڈا رب ہاں یا نہیں؟ سوال کیا۔ اسی سارے انسان جتنے دنیا اندر آ چکے نے ہون تک اور جتنے قیامت تک آن گے، خواہ مسلمان نے خواہ کافر نے، سارے دے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نہ عبادت کر کے پھر دنیا اندر آئے ہیں۔ جدو رب نے پوچھا سی کیا میں تہاڈا رب ہاں یا نہیں، اسی سارے کیا کیا آیا، اے اللہ کیوں نہیں، تسی ساڈے رب ہو۔ یہ وعدہ مطلقاً تمام انسانیت کو لو ہے، اس اندر تمام ہی شامل ہے، انبیاء بھی، صلحاء بھی، عام بھی، خاص بھی۔ اور پھر ایک وعدہ خاص انبیاء کرام دے کولو ہویا جس دا ذکر بھی قرآن پاک اندر موجود ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ ایک خاص وعدہ صرف انبیاء کرام کو ہویا ہے، کیا میرے نبیوں اگر میں تو نبوت و رسالت عطا کر دیا، توڑی نبوت دا سکہ چلدا ہے اور آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑے اندروں کسے دی زندگی اندر تشریف لے آن تے تسی اس پیغمبر تے ایمان بھی لے آنا ہے، اس دی مدد بھی کرنی۔ یہ وعدہ ہویا ہے، انبیاء دے کولوں اللہ نے وعدہ لیا ہے۔ ساڑھے جڑا معروف ہے نا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء نو اکٹھا کر لیا تے پھر اللہ نے سارے نو خطاب کیتا ہے، یعنی سارے نبی جڑے سامعین بن گئے تے اللہ خطیب بن گیا تے پھر رب نے خطاب کیتا ہے، اے ساڑھا اپنا خطیبہ دا نسخہ ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، وعدہ ہوا کس طرح ہوا، کس انداز نہ ہوا، اللہ دے علم اندر ہے، اس دی کیفیت کیا سی اور رب نے بیان نہیں کی۔ وعدہ لیا ہے، وعدہ ہوا ہے۔ انسانہ کو بھی سوال ہویا ہے اور انسانہ کو بھی وعدہ لیا گیا ہے کہ تہاڈا رب کون ہے، میں تہاڈا رب ہاں یا نہیں۔ اسا سارے کہہ کہ اللہ جی تسی ساڈے رب ہو۔ تے انبیاء اکرام کو اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات دے بارے وعدہ لیا۔ یہ جڑا وعدہ جس جہان اندر ہویا ہے اس نو کیا جاندہ ہے عالم ارواح۔ کی کیا جاندہ ہے؟ عالم ارواح۔ عالم ارواح جو سارے انسان عالم دنیا اندر آ رہے نے اور آ چکے نے اور قیامت تک سارے انسان عالم دنیا اندر آ جان گے۔ ہون اسی کتے بیٹھے ہاں، توجہ میرے والا ہے، یہ مضمون تھوڑا جا سمجھنا تو بس ہونے گل ٹرن لگی۔ ہون اسی کتے بیٹھے ہاں عالم دنیا وچ، عالم ارواح تو اسی آ چکے ہیں تے عالم دنیا چ بیٹھے۔ جدو عالم دنیا چ آ جاویے تے عالم دنیا چ بیک وقت
عالم دنیا چ رہندیاں ہویاں ساڈا دوسرے عالم دے نال واسطہ پیندا ہے۔ دوسرا عالم کیا ہے؟ وہ ہے عالم رؤیا۔ جدو عالم ارواح چ سا ادو ساڈا عالم دنیا نال تعلق کوئی نہیں سی۔ جدو عالم دنیا چ آ گئے ہیں عالم ارواح نہ پیچھے تعلق کوئی نہیں، لیکن عالم دنیا چ زندگی گزاردیاں ہویا ساڈا بیک وقت تعلق ہے عالم رؤیا دے نال۔ عالم رؤیا کیا ہے؟ خواب دا جہان۔ بندہ دنیا چ ہوندا ہے تے جدو سو جاندا ہے تے او عالم رؤیا چ بھی چلا جاندا ہے۔ کدے کدے ستیا ستیا بڑے پیارے اور خوبصورت مناظر ویکھدا ہے، بڑے بڑے خوبصورت نظارے اس دیاں اکھاں چوں گزردے نے۔ کدے مکے دی سیر ہو رہی ہے، کدے مدینے دی سیر ہو رہی ہے، کدے بڑے بڑے خوبصورت نظارے نے۔ اے عالم رؤیا ہے، خواب دا جہان ہے۔ بیک وقت بندہ یا عالم دنیا چ بھی ہوندا ہے تے جدو سو جائے تے عالم رؤیا چ بھی ہوندا ہے۔ ہن تسی کیڑے جہان چ بیٹھے ہو؟ دنیا چ ہی ہو؟ چلو میں کہ خیر کتے عالم رؤیا چ نہ ٹر گئے ہو۔ چلو بہرحال غور کیجئے، ایک عالم دنیا ایک عالم رؤیا ہے، ایک پورا جہان ہے، اس دی حقیقت ہے، اس دے مسائل نے، اس دے احکام نے۔ عالم رؤیا خواب دا جہان ہے۔ عربی زبان اندر خواب نو رؤیا کیا جاندا ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک اندر بھی ہے اور اس کا ذکر احادیث اندر بھی ہے۔ اور رؤیا خواب کوئی عام بات نہیں ہے، خواب دا دین اسلام نہ بہت گہرا تعلق ہے۔ خواب تو کئی مسائل استنباط ہوندے نے، خواب تو کئی دین دے اہم ترین مسائل ثابت ہوندے نے۔ خواب دے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے کئی ایک مسائل حل فرمائے، کئی ایک مسائل جنہ دی ابتدا خواب تو ہوئی ہے، کئی ایک واقعات نے جنہ دی ابتدا خواب تو ہوئی ہے، اور آج بھی امت واسطے اور رہنمائی بن گئے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو قرآن پاک تے غور کیجئے، ذرا توجہ کیجئے۔ اگر اسی قربانی کرنے ہاں تو اس تے غور کیجئے کہ قربانی دی ابتدا کیا ہے، اس دی اصل کیا ہے۔ قربانی جو اسی ہر سال کرنے ہاں، کہ قربانی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی سنت ہے، لیکن اس سنت واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب دا ذریعہ جو ہے وہ سبب بنیا ہے۔ خواب اصل ہے، خواب سبب بنے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھیا ہے، اے رؤیا ہے، اے خواب ہے۔ اور یاد رکھیے انبیاء دے خواب اللہ دی وحی ہوندے نے، انبیاء دے خواب اللہ تبارک و تعالیٰ دا امر ہوندے نے، اللہ دی وحی ہوندے نے۔ اور خواب تو ایک بہت بڑے مسئلے دا آغاز ہو رہا ہے، اور وہ مسئلہ قربانی دا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھیا، جدو خواب دیکھیا تے اپنے بیٹے نو جدو بیدار ہوئے، اپنے بیٹے نو مخاطب کر کے کی فرمایا ہے؟ قرآن پاک دے الفاظ کی نے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جدو نیند تو بیدار ہوئے، خواب دیکھ لیا، اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو بھی بچپن دی عمر اندر نے، انہوں نے مخاطب کر کے کی فرمایا ہے؟ قرآن پاک دے الفاظ فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے مخاطب کر کے کی فرمایا ہے؟ فرمانے لگے اے میرے بیٹے میں خواب ویکھیا وے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اے بیٹے میں خواب اندر ویکھ رہا ہاں، میں تینوں ذبح کر رہا ہاں۔ ہن سننا، توجہ کرنا، خواب کتنی حقیقت رکھدا وے۔ خواب دے ذریعے اللہ نے کیویں دین دے مسائل بیان کیتے ہیں۔ جدو خواب نبی نو آ جائے تے دین بن جاندا وے، کیونکہ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام، ہر نبی دا خواب اللہ دی وحی ہوندا وے، ہر نبی دا خواب سچا ہوندا وے، ہر نبی دا خواب جڑا ہے او امت واسطے احکامات دین بن جاندا وے۔ سننا، توجہ کرنا، ابراہیم علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ اے بیٹے میں خواب ویکھیا، میں تینوں ذبح کر رہا ہاں۔ ہن سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے خواب دی تعبیر نہیں کروائی۔ عام مسلمان نو خواب آوے تے او دی تعبیر ہوندی ہے، نبی دے خواب دی بھی تعبیر ہوندی ہے، لیکن کچھ خواب ایسے ہوندے نے جنہاں دی تعبیر بڑی واضح جی ہوندی ہے، بڑی سامنے آ جاندی ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی
انشاء اللہ من الصابرین۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے ابا جان جے تسی خواب ویکھ لیا وے تے ابا جی جویں خواب ویکھیا وے ابا جی تسی اوویں کر گزرو۔ ابا جی یا ابت فعل ما تؤمر۔ ہن سننا غور کرنا جو نقطے دی بات سمجھانا چاہنا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کی فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جی ابراہیم علیہ السلام اوویں کرو جویں رب نے تانوں حکم دتا وے۔ حالانکہ ویکھیا تے خواب ہے، اللہ دی طرفوں وحی نہیں آئی، جبریل علیہ السلام نہیں آئے، ویکھیا ابراہیم خلیل اللہ نے خواب ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی فرما رہے ہیں ابا جی جویں تانوں حکم دتا گیا وے انج کرو۔ ویکھیا خواب ہے، اسماعیل حکم کہہ رہے ہیں تے بات سمجھ آندی ہے۔ انبیاء دا خواب اللہ دی وحی ہوندی ہے، جویں اللہ جبریل علیہ السلام دے ذریعے حکم بھیجدا وے۔ خواب وحی دیاں قسماں اندروں خواب نبی دا آنا اے بھی وحی دی قسم ہے۔ خواب دے ذریعے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو حکم دتا ہوئے تے اسماعیل علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں ابا جی جویں رب نے تانوں حکم دتا ہوئے اوویں کر گزرو۔ اے اسی قربانی کرنے ہر سال، اے دا آغاز دا سبب اے دی ابتدا جڑی ہوئی ہے خواب تو ہوئی ہے۔ خواب اللہ تبارک و تعالی خواب دے ذریعے کئی مسائل ثابت کردہ ہوئے۔ خواب قرآن پاک اندر اللہ نے بیان فرمائے نے، جے سمجھنا ہے تے توجہ کرنا خواب دا دین نہ کتنا گہرا تعلق ہے۔ پڑھ جائیے قرآن پاک نو، سورہ یوسف پڑھیے۔ سورہ یوسف ساری دی ساری ایک خواب دی تعبیر ہے۔ سورہ یوسف خواب دی تعبیر ہے۔ سورہ یوسف دی اصل آغاز کی ہے یوسف علیہ السلام نے خواب ویکھیا ہوئے۔ جدو یوسف علیہ السلام نے خواب ویکھیا ہوئے تے قرآن نے الفاظ بیان کیتے نے، فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب ویکھے اور اپنے باپ نو کہنے لگے اے میرے ابا جان انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے ابا جی میں خواب دیکھیا، میں خواب اندر دیکھ رہا، میں خواب دے اندر ویکھ رہا کہ ابا جی 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند میں سجدہ کر رہے ہیں۔ اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کی فرمایا، فرمایا قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، فرمایا میرے بیٹے اس خواب نو اپنے بھائیاں دے سامنے بیان نہ کرنا۔ اور سمجھنا غور کرنا، خواب نو بھائیاں دے سامنے بیان نہ کرنا۔ خواب پیارا ہے، خواب عمدہ ہے، دیکھنے والا ہونے والا اللہ دا نبی ہے، جس نو بیان کیا جا رہا وہ بھی اللہ دا نبی ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام جدو بیٹے دی زبان تو خواب سنا، یعقوب علیہ السلام فوراً تعبیر سمجھ گئے کہ خواب بڑا اعلی ہے۔ اسی واسطے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بیٹے نو روک دیتا ہے، اے بیٹے یوسف خواب نو بھائیاں دے سامنے بیان نہ کرنا، کیونکہ خواب دی تعبیر بڑی اعلیٰ ترین ہے۔ کہیں ایسا نہ ہوئے کہ اس خواب دی تعبیر نو سمجھ کے اے یوسف تیرے بھائی تیرے کو حسد کرن اور تینو نقصان پہنچا دین۔ اسی جدو سیدنا یوسف علیہ السلام نو یعقوب علیہ السلام نے منع کیتا ہے بیٹے اس خواب نو آگے بیان نہ کرنا۔ ایک خواب ہے جو سورہ یوسف دے اندر بیان ہوا، پھر اس دی پوری تعبیر نو اللہ نے جو تعبیر پھر اس دی ہوئی یوسف علیہ السلام دی زندگی اندر اسی طرح معاملات چلے۔ اللہ نے ساری خواب دی تعبیر نو سورہ یوسف دی سورت اندر قرآن اندر نازل کیتا ہے۔ سورہ یوسف اندر خواب دا ذکر، یوسف علیہ السلام دا خواب ہے، سورہ یوسف اندر بیان ہوا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دے جیل دے قیدیاں نے خواب دیکھے ہے، اس دا ذکر بھی سورہ یوسف اندر ہے، اس دی تعبیر دا ذکر بھی سورہ یوسف اندر ہے۔ بادشاہ وقت نے خواب دیکھے ہے، اس دا ذکر بھی سورہ یوسف اندر موجود ہے، اس دا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف اندر کیا۔ اور پھر آگے بڑھئے، جدو اے ساری تعبیر پوری ہوئی، معاملات چلے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیویں رحمت فرمائی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جس طرح خواب دیکھا جو اس کی تعبیر بندی سی
11 ستارے اس تو مراد انہاں دے بھائی سن، والشمس والقمر اس تو مراد باپ اور ماں سی۔ پھر وقت آیا تعبیر پوری ہو کر کے رہی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نو اللہ نے شان دیا اور سارے دے سارے انہاں دے سامنے جھک گئے۔ خواب ہے، اس نو اللہ تبارک و تعالی نے دین دا حصہ رکھا۔ اور جو سمجھنا ہے تو غور کیجئے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب ویکھیا وے جدا ذکر قرآن پاک اندر موجود ہے۔ فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذالک فتحا قریبا۔ مکہ پاک دی فتح دی خوشخبری دا آغاز جڑا ہویا ہے وہ بھی خواب دے ذریعے ہویا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے خواب ویکھیا وے، رسول اللہ دا خواب اللہ دی وحی ہے، ہر پیغمبر دا خواب اللہ دی وحی ہے۔ نبی علیہ السلام نے خواب ویکھیا وے تے نبی علیہ السلام کی ویندے نے میں مسجد حرام دے اندر ہاں، میں احرام دی حالت اندر مسجد حرام اندر بیت اللہ دا طواف کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خواب دی تعبیر دے اندر اس دی جڑی تعبیر سمجھیے، یہ لازم نہیں کہ خواب جڑا تسی ویکھیا، توجہ کرنا میری بات تے غور کرنا، یہ لازم نہیں کہ جڑا بندہ خواب ویندا ہے او دی جڑی تعبیر ہے فوراً پوری ہو جاوے۔ ہو سکتا ہے او تعبیر ایک ہفتے اندر پوری ہو جاوے، 10 دن بعد پوری ہو جاوے، مہینے بعد پوری ہو جاوے، سال بعد پوری ہو جاوے، 10 سال بعد بھی پوری ہو جاوے، لیکن جڑا خواب ویکھیا او دی جڑی تعبیر کوئی ہو چکی ہے یا اس دی جڑی تعبیر بن دی ہے، اللہ جدو چاہے گا ادو پوری کر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے تے ایہی چاہیا سی میں خواب ویکھیا تے میں ہن عمرہ ادا کر لانگا، لیکن نبی علیہ السلام صحابہ اکرام دے نال جدوں عمرے دی نیت دے واسطے نکلے نے تے پیغمبر علیہ السلام مقام حدیبیہ تے پہنچے نے تے اتھوں آگے نہیں جا سکے۔ واقعہ تفصیلی ہے، علماء اکرام کو سن دیو، اشارہ کرنا مقصود ہے۔ نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کر کے پھر اتھوں واپس پلٹ آئے نے، مدینہ پاک اندر پہنچے نے تے اگلے سال دا پھر احرام بن کے پھر عمرے دی بات تے ہوئی سی، اگلے سال آنا پھر عمرہ کر لینا، تعبیر فوراً پوری نہیں ہوئی۔ جے اس واقعے دے ساتھ میں اس بات دی طرف اشارہ کرام، بات مزید سمجھ آ جائے گی۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ خواب دی جڑی تعبیر ہوندی ہے لازم نہیں فوراً پوری ہوئے، کئی سال بعد بھی پوری ہو سکتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جڑا خواب ویکھیا سی دی تعبیر 1 سال 2 سال بعد نہیں، مختلف روایات نو اگر ملایا جائے تقریباً 30 تو 40 سال بعد جا کے یوسف علیہ السلام دے خواب دی تعبیر پوری ہوئی ہے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وقانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ سنیے قرآن پاک دی جو آیت مبارکہ بار بار میں تواڈے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس آیت دے اندر بھی یہی بات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ فرماندے نے اسی اپنے بندیاں نو پہلے اپنے نیک بندیاں دی شان مقام دا تذکرہ کیتا ہے، انہاں دے بارے رب نے ذکر کیتا ہے، ساتھ فرمایا لهم البشرى فی الحیات الدنیا۔ اللہ فرماندے نے اسی اپنے پیارے بندیاں نو دنیا اندر بشارت عطا کرنے ہاں، دنیا اندر اسی انہاں نو خوشخبری دینے ہاں، دنیا اندر اسی انہاں نو بشارت عطا کرنے ہاں۔ بشارت کیویں اللہ دی ذات عطا کر دی ہے، سننا غور کرنا۔ خواب دی 3 اقسام نے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد محبت نہ درود پاک، پیار نہ درود پاک پڑھیے، جس دے اندر ایمان موجود ہے، جدے منہ اندر زبان موجود ہے، وہ ضرور بولے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب دیاں 3 قسماں نے۔ ایک خواب ہوے جڑا ڈراؤنا خواب آندا ہے تے اسی ڈر جانے ہاں، عجوبہ خواب آ جاندا ہے، بڑا پریشان کن خواب آ جاندا ہوے۔ فرمایا خواب دیاں 3 قسماں نے۔ ایک تے اے وے کہ شیطان دی وسواس ہوندے نے، شیطان دی طرفوں خواب
ہوندہ وے. دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا تخیلات ہوندے نے, بندہ سارا دن جو سوچدا رہندا ہے اوہی رات نو خواب اندر ویکھدا وے. اور تیسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا الرؤیا الصالحہ, نبی پاک نے فرمایا نیک خواب بھی جڑے ایک خواب دی تیسری قسم ہے. نیک خواب بندے نو آن گے, یاد رکھنا اگر برا خواب آ جاوے, برا خواب آ جائے, کوئی ڈرونا خواب آ جاوے, پریشان کن خواب آ جاوے تے تسی سو رہے ہو, کوئی ڈرونا کوئی پریشان کن کوئی خوفناک خواب آ جاوے, کوئی غمگین کرنے والا خواب آ جاوے تے آنکھ کھل جاوے تے فوراً کی کرنا میں سنو حدیث پاک, آنکھ کھل جاوے تے مولوی نو فون نہیں کرنا. مولوی نو فون کرو کہ ہو سکتا آکے تینوں بڑا عجیب خواب آیا, سویرے آ جا تے توید لینا ضروری ہے, سویرے آ جا تے دم ضروری ہے, آ جا سویرے تیرا استخارہ کر رہے ہیں, 1000 روپیہ پہلے فیس جمع کرانا. نہیں نہیں, رسول اللہ دی تعلیمات سنیے, پیغمبر علیہ السلام نے ہر معاملے اندر آگاہی دیتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی ڈرونا خواب آ جائے, کوئی جناب علی خوفناک خواب آ جاوے, آنکھ کھول دی جاوے, محبوب علیہ السلام نے فرمایا 3 مرتبہ اپنی بائیں جانب اپنی کھبی سائٹ تے تھک دے وہ تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. محبوب نے فرمایا او برا خواب جڑا آ گیا وے او تواڈے تے اثر نہیں ہو سکے گا, او دا تواڈے تے اثر نہیں ہوئے گا. شرط تعوذ پڑھ لو, شرط تسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. کہاں یاد آئے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ, پیغمبر علیہ السلام دے چچا دے بیٹے نے, نبی علیہ السلام دے چچا زاد بھائی نے, سیدنا عباس دے لختے جگر نے, مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی فرماندے نے مینو اس حدیث تو بعد کوئی ڈر رہ ہی نہیں گیا, کوئی خوف رہ ہی نہیں گیا, کوئی مینو پریشانی رہ ہی نہیں گئی, کوئی غم رہ ہی نہیں گیا. عبداللہ بن عباس کیڑا غم تے خوف تے کیڑی مشکل تواڈی جڑی حدیث رسول نے دور کر دیتی ہے. عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں جدو ڈرونا خواب ویندا سا تے میں ڈر جاندا سا, میں پریشان ہوندا سا, اے خواب مینو آ گیا, ہن پتہ نہیں میری زندگی اندر کیڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی. لیکن فرماندے جدوں دا رسول اللہ نے فرما دیتا ہے کہ اگر کوئی ڈرونا خواب آ جائے, خوفناک خواب آ جاوے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. عبداللہ بن عباس فرماندے نے ہن جدو ڈرونا خواب آندا ہے تے آنکھ کھل دی ہے, 3 مرتبہ اپنی بائیں جانب تھوک دینا وا, اعوذ باللہ پڑھ لینا تے خواب دے بارے جڑا خطرناک غم ہوندا ہے اللہ دور کر دیندا ہوے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. دوسری قسم ہے کہ بندہ سارا دن جو سوچدا رہندا وے وہی رات نو خواب اندر ویکھ لیندا وے, یہ بھی خواب دی ایک قسم ہے. اور تیسری قسم جدا میں ذکر کر کے بات نو سمجھانا چاہنا وہ کی الرؤیا الصالحہ, نیک تے پیارا خواب ہے. یاد رکھنا اے اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں بشارت ہے. دنیا اندر اللہ بشارت دیندا ہے, خواب دے ذریعے دیندا. لہم البشرا فی الحیات الدنیا, ہر مرد نو, ہر عورت نو, ہر مومن مرد, ہر مومن عورت اللہ کسے نو جنو چاہے انو خواب دے ذریعے بشارت دے سکتا ہے. اللہ او دی ذات دے بارے بھی انو بشارت دے سکتا ہے, خوشخبری دے سکتا ہے خواب اندر. اور اللہ کسے دوسرے مومن مسلمان دے بارے بھی اس نو خواب دکھا سکتا ہے, اس نو اللہ او دے اندر خوشخبری دے سکتا ہے. سننا, توجہ کرنا, اے جڑا نیک پیارا خواب اللہ دی طرف خوشخبری ہے, جے سمجھنا اس آیت مبارکہ نا حدیث صحیح البخاری ملائی ہے. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد, محبت نہ پیار نہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ, جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, میری ذات اللہ نے نبوت دا سلسلہ ختم کر چھوڑیا ہوئے, کیونکہ قرآن اندر اعلان آ گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. فرمایا اللہ نے میری ذات نبوت نو ختم کر دیتا ہوئے, لیکن فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی, فرمایا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آئے گا, لیکن مبشرات باقی رہن گیاں. صحابہ اکرام نے پوچھا مل مبشرات یا رسول اللہ, فرمایا محبوب جی مبشرات کی نے, مبشرات کس نو آندے نے, محبوب جی مبشرات کی ہوندیاں نے, مبشرات سمجھائیے. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ الرؤیا الصالحہ, مبشرات تو مراد نیک خواب
نے فرمایا میرے صحابہ نیک خواب دے ذریعے پیارا خوبصورت خواب او دے ذریعے اللہ بشارتہ لوگاں نو دیندا رہے گا. ہن تے میں نبی دی ذات موجود ہے میں بشارتہ دینا وا کیونکہ آپ دی صفت یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. دوسرا مقام انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا. فرمایا میرے صحابہ میں بشارتاں دیندا رہا ہاں لیکن جدوں میں دنیا تو چلا جاواں گا بشارتاں دا سلسلہ باقی رہے گا. محبوب جی بشارت دا سلسلہ کیویں باقی رہے گا؟ تسی دنیا تو تشریف لے جاؤ گے ہن تے تسی بشارت دے رہے ہو. پیغمبر علیہ السلام نے بے شمار بشارتاں دتیاں نے. کتے محبوب علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر نو بشارت دی, سیدنا عمر دے بارے بشارت بیان فرمائی ہے, سیدنا عثمان دے بارے, سیدنا علی دے بارے, سیدنا حسن حسین دے بارے, سیدہ ام حرام دے بارے, اسی طرح دیگر صحاب دے بارے پیغمبر نے بشارتاں بیان کیتیاں نے. لیکن محبوب جی جدو تسی دنیا تو تشریف لے جاؤ گے پھر بشارتاں کیویں باقی رہن گیاں؟ نبی تے آنا کوئی نہیں, رسول تے آنا کوئی نہیں. جدو نبی رسول نہیں آنا وہی بھی نہیں آنی, بشارتاں کیویں رہن گیاں؟ محبوب نے فرمایا میرے صحابہ الرؤیا صالحہ نیک خواب لوگاں نو آندے رہن گے اپنے بارے بھی تے اپنے دوسرے مسلمان بھائی دے بارے بھی نیک تے پیارے خواب آندے رہن گے. جے سمجھنا ہے اس حدیث نے ایک اور حدیث ملائی ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد محبت نہ درود پاک پڑھیے, اکھاں کھول کے پڑھیے. الرؤیا صالحہ دا ذکر ہو رہا, عالم رؤیا دا تذکرہ ہے تے تسی ادھے عالم رؤیا چ جا رہے ہو. عالم رؤیا نہیں, عالم دنیا چ بیٹھ کے سنو. عالم رؤیا کس نو آندے نے؟ سننا توجہ کرنا. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی فرمایا نبوت دے حصے اندروں 46واں حصہ خواب بھی ہے. الرؤیا صالحہ نیک خواب نبوت دے 46واں حصہ ہے, نبوت دا حصہ ہے. یعنی سمجھ لو نبوت دے 100 درجات نے, نبوت دے 100 حصے نے. مثال دے طور تے نبوت دے 100 حصے نے, نبوت دے 100 اوصاف نے, نبوت دے 100 خصائص نے. انہاں دے اندروں 46واں جڑا خصائص دے اندروں جڑا جناب علی وصف ہے جڑا 46واں حصہ وے او خواب الرؤیا صالحہ. فرمایا اللہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. سننا توجہ کرنا. خواب دے ذریعے اللہ رحمت فرماندا ہے, خواب دے ذریعے اللہ بشارتاں عطا کردا ہے, خواب دے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے بندیاں نو اور اپنے پیارے بندیاں دے بارے اپنے بندیاں نو خواب دے اندر خوشخبریاں دیندا رہندا ہوئے. جدو خواب آ جائے, پیارا آ جائے, خوبصورت خواب آ جائے تے اللہ دا شکر ادا کرنا ہے تے پریشان نہیں ہونا. الرؤیا صالحہ خواب آئے تو اللہ دا شکر ادا کیجیے. اگر پیارا خوبصورت خواب آئے اپنی ذات دے بارے یا کسی دوسرے دے بارے, خواب سچا ہوئے, جھوٹا خواب نہیں. ایک مولوی نو آیا سی بڑے سال پہلے, خواب وہ آندا سی میں نو نبی علیہ السلام خواب چ ملنے تے آندے نے پاکستان آیا جایا کرنا ہے تے او ٹکٹ بھی چاہیے. وہ ٹکٹ دے پیسے تو دینے کیونکہ تیرے تو چنگا بندہ پاکستان چ کوئی نہیں, تو بہت چنگا ہے. تاں ہی نکلیا پاکستان چ جا کینیڈا بیٹھا جان چھٹی ہے. جھوٹا خواب نہیں, خواب اللہ دی طرفوں بشارت بھی ہوندی ہے. نیک خواب اندر نبوت دا 46واں حصہ ہے. لیکن جیڑا بندہ اپنے کو خواب کٹ کٹ کے بولی جائے میں اے بھی خواب ویکھیا, میں اے بھی ویکھیا, میں او بھی ویکھیا, جھوٹ تے گپ ماری جائے تے ویکھیا کوئی نہ ہوئے, قیامت نو سزا پتہ کیا ملے گی؟ جدو رب دی عدالت آئے گا اللہ فرمان کے 2 دانے دے دے انہوں نے, 2 جو دے دانے دے دیتے جان کے انہوں. اللہ کہنے کے نہ دونوں گرا لا آپس چ. ہن دوستو بھی جو دے 2 دانے تواڈے جو کسے نو دے دویے تے گرا لا لو گے, گنڈ مار لو گے. اللہ فرمائے گا لگا اس کو گرا. جڑا خواب ویکھیا کوئی نہیں سی, گپا مار مار کے قوم نو گمراہ کردا رہیا ہے. کل ایک ساتھی دس رہا سی جی ایک مولوی صاحب نے مسجد بنائی ہے,
وہ کسی کے گھر ٹیویژن پڑھان جانا سی تو انہوں نے آتا انہوں کی والدہ فوت ہو گئی تو ہفتے کو بعد آتا تاری اما جی نا خواب چ ملی ہے بڑی پریشان سی اس آخیا حضرت جی پھر پارٹی کینیڈا رہندی سی بچے انہوں دے تھے سن آپ وہ بندہ کینیڈا سی چھٹی آیا سی ماں مری سی تھوڑے دیہڑے نہ کہ انہوں کا موقع پائیے اس آخیا وہ تاری ماں جڑی خواب چ مینوں ملے ماں وہ خواب چ تینوں کیوں ملی ہے ماں جو وہ ملتی تھوڑی اما بڑی پریشان سی ہو سکا پھر انہوں کیا گل ہے کہ وہ نہ مسجد ایک بنا دو اپنی ماں دے نام دی بس وہ مسجد بنانی مخصوص سی ماں دوبارہ تو نہیں آئی کئی بندے نو مولویاں دا جو تہاڈا ابا خواب چ مینوں ملیا او دے گل کپڑے کو نہیں سی اونج آکھ مینوں سوٹ چاہیے دے دے ظالما جھوٹ بولن دی لوڑ کیڑی ہے مرنا نہیں ہے قیامت نہیں آئے گی رب دی عدالت چ نہیں جانا جے تے دانے نو گرا لا سکدے ہو جو دے نو تے پھر مارو جھوٹ خواب دے نام تے جے دانے نو گرا نہیں لا سکدے تو اللہ کو ڈریے اپنی آخرت بچائیے فرمایا اللہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ خواب پیارا آئے خواب عمدہ آوے خواب اللہ دی طرفوں خواب دے اندر بشارت ہو سکتی ہے رحمت ہو سکتی ہے سچا خواب اللہ دی طرفوں بشارت ہو سکتی ہے جدو خواب آ جائے پیارا تے عمدہ خواب آ جائے تے ہر بندے دے سامنے خواب نو بیان نہیں کرنا ہر بندے اگے نہیں ذکر کرنا میں اے خواب ویکھیا میں اے خواب ویکھیا جے سمجھ نہ آئے تو سورہ یوسف دے اشارے تے غور کرو سورہ یوسف اندر یعقوب علیہ السلام نے جدو یوسف علیہ السلام نو پیارا خواب آیا تے فرمایا پتر بیان اپنے بھائیاں کے بھی نہ کریں اس میں حکمت کیا تھی وہ حسد کا شکار ہوں گے یا دوسری بات جب پیارا خواب آ جاوے تے تسی کسے دے سامنے بیان کر دو مثلا رات نو خواب ویکھیا وے صبح اٹھتے گئے ہو تے کسے اپنے جاننے والے کسے یار دوست یا کسے رشتہ دار دے سامنے خواب بیان کر دو او دے دل اندر تو آڑے بارے حسد ہوئے یا پہلے ہی کوئی ناراضگی کو بغض اندر موجود ہوئے یا ویسے ہی وہ بندہ انجانے اندر اس خواب دی تعبیر کر دے خواب پیارا ہوئے یا خواب ڈرونا ہوئے جے تسی کسے دے سامنے خواب نو بیان کر دو گے وہ تعبیر کر دے گا پھر تعبیر اسی طرح ہو کے روے گی جی میں پہلے آدمی نے تعبیر کی تھی اسی طرح ہو کے رہے گا اور خواب نو بالخصوص عورت دے سامنے بیان کرنے تو گریز کیجئے عورت دے سامنے خواب مت بیان کیجئے خواب آ جائے عورت نو تعبیر دا حق شریعت نے نہیں دیا جس طرح امامت دا حق جڑا ہے وہ مرد دے پاس ہے دینی احکامات دے اندر امامت دا ایک درجہ ہے اس دا حق مرد دے پاس موجود محفوظ ہے اسی طرح خواب دی تعبیر دا حق بھی مرد دے پاس موجود محفوظ ہے کیونکہ علم دے اندر عقل اندر فہم اندر بصیرت اندر اللہ نے مرد نو عورت دے نالو زیادہ فوقیت عطا کیتی ہے اور خواب دی تعبیر کرنا ہر انسان دے بس دا کام نہیں ہے اے اللہ دی رحمت ہے اللہ جس نو چاہے اے علم عطا کر دے اور وہ بندے نو اللہ بصیرت دے اور خواب دی تعبیر کر سکے عورت دے سامنے خواب بیان مت کیجئے سمجھنا ہے تو حدیث تے غور کرنا سنن دارمی اندر روایت موجود ہے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے تے ایک عورت آئیے آکے کہنے لگی محبوب جی میں ایک خواب ویکھیا وے نبی علیہ السلام نے فرمایا دس تو کی خواب ویکھیا وے کہنے لگی یا رسول اللہ میرا خامد سفر تے گیا ہویا وے میں پیچھو خواب وے نہیں کہ ساڑھے گھر دا ستون جڑا ہے او گر گیا وے تے محبوب جی میرے گھر اندر بچہ پیدا ہویا وے تے او نبی نامے بظاہر خواب بڑا ڈرونا سننا توجہ کرنا اس حدیث تو دو باتاں توڑے سامنے رکھاں گا ایک بات تے اے وے کہ عورت دے سامنے خواب بیان کیوں نہیں کرنا دوسرے نمبر تے جڑا خواب ہے او پیارا ہوئے تے پھر بھی او دی تعبیر اچھی ہوئے گی تے جے بظاہر ڈرونا خواب آ جائے تے پھر شریعت دا معبر واسطے کی حکم ہے جدے سامنے خواب بیان ہو جاوے پہلی بات ہے ہر بندہ او دی تعبیر نہ کرے جڑا علم جاندا نہیں جڑا سمجھدا نہیں او تعبیر نہ کرے لیکن اگر کوئی بندہ تعبیر کرے تے او زومانہ تے پیاری تے اچھی تعبیر کرے سننا حدیث پاک تے غور کرنا اے عورت نے کیا کہ یا رسول اللہ میں نو خواب آیا میں خواب دے اندر ویندی پئیاں میں خواب اندر ویکھ رہی ہاں
کہ میرا خامد سفر تے گیا وے کی ہوئے میرا خامد سفر تے گیا وے توجہ ہے میرا خامد سفر تے گیا وے میں خواب وے نہیں میرے گھر دا ستون گر گیا وے میرے گھر اندر نبی نہ بچہ پیدا ہویا وے سنن دارمی اندر صحیح سند نہ روایت موجود ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب دی تعبیر کیجئے ہن بظاہر خواب ڈراؤنا میں بظاہر خواب خوفناک ہے لیکن ساری کائنات دے سردار رحمت للعالمین نے تعبیر فرمائی ہے تے کمال کر دیتا ہوئے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین رحمت للعالمین پیغمبر تعبیر فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بی بی پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں تیرا خامد صحیح سلامت سفر تو واپس آئے گا اور اللہ تیرے گھر اندر تینوں اللہ نیک سالے تے لمبی عمر والا بیٹا عطا کر دے گا ذہین و فتین بیٹا عطا کرے گا اے عورت دے خواب دی تعبیر رسول اللہ نے کیتی ہے اے عورت واپس چلی گئی ہے چند دن تو بعد دا خامد سفر تو صحیح سلامت واپس تشریف لے آیا ہوئے اور دے گھر اندر بچے دی ولادت ہوئی ہے بچہ بڑا خوبصورت پیدا ہویا ہے بڑا پیارا بچہ پیدا ہویا ہے بڑا جناب علی نفیس ترین بچہ پیدا ہویا ہوئے وقت گزردا گیا تے پھر اس عورت نو خواب آیا ہے اسی طرح خواب آیا ہوئے ایدہ خامد سفر دے گیا تے پیچھو خواب ویندی ہے پھر عورت تعبیر کروان واسطے نبی علیہ السلام کو تشریف لے آئی ہے نبی علیہ السلام نو کہن لگی محبوب جی پچھلی دفعہ دی طرح خواب آیا ہوئے میرا خامد سفر تے وے تے میں خواب ویکھیا ہوئے میرے گھر دا ستون گر گیا تے میرے گھر اندر نبی نہ بچہ پیدا ہو گیا ہوئے کانا بچہ پیدا ہو گیا ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بی بی یہ ہوئی تعبیر دی ہوئے گی کہ تیرا خامد صحیح سلامت واپس آئے گا تیرے گھر اندر بڑا عقل مند ذہین و فتین نیک بچہ پیدا ہوئے گا یہ عورت واپس آ گئی ہے اسی طرح ہویا ہے خامد بھی صحیح سلامت واپس آیا یہ دے گھر اندر نیک تے سالے بچہ بھی پیدا ہو گیا ہوئے کچھ وقت پھر گزرے ہے ایک دو سال تو بعد پھر اس نے خواب کیا ہوئے پھر نبی علیہ السلام کو آئی ہے پھر رسول اللہ نے یہی تعبیر بیان کیتی ہے تے اے عورت آ گئی ہے اسی طرح ہو گیا ہوئے 3 مرتبہ اسی طرح اس نے خواب کیا تعبیر رسول اللہ نے کیتی ہے اسی طرح ہویا ہوئے تے 4تھی مرتبہ پھر اس نے خواب ویکھیا ہوئے ادا خامد سفر تے گیا ہوئے پچھوں خواب ویندی ہے خواب اندر ویندی ہے کہ میرے گھر دا ستون گر گیا ہوئے میرے گھر دے اندر نبی نہ بچہ پیدا ہویا ہوئے اے عورت تعبیر کروان واسطے نبی علیہ السلام وال آئی ہے جدو نبی علیہ السلام دے گھر اندر پہنچی ہے اللہ دا امر ویکھو اللہ دا امر ہے کہ نبی علیہ السلام گھر موجود ہی کوئی نہیں اے عورت آئی ہے صدیقہ کائنات ام المؤمنین اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے پاس آئی ہے آکے کہنے لگی اما جان میں نبی علیہ السلام نو ملنا چاہنی ہے رسول اللہ کو ایک خواب دی تعبیر پوچھنی ہے اما جی کہنے لگی ہیں نبی علیہ السلام تے گھر موجود کوئی نہیں تے تو دسنا تینو خواب کی آیا وے کہنے لگی اما جان میں تانوں نہیں دسنا میں رسول اللہ نو دسنا میں تانوں بیان نہیں کران گی پیغمبر علیہ السلام نو بیان کران گی اما جی نے فرمایا دس تے صحیح نہ کیڑا خواب آ گیا کیڑا ایڈا اعلی خواب آیا کیڑا عمدہ خواب آیا وے کیڑا تینو عجوبہ خواب آ گیا وے یہ عورت انکار کر رہی ہے اما جی اصرار فرما رہی نے گفتگو جاری رہی ہے اما جی آندیاں چل ٹھیک ہے نہیں دسنا تے نہ دس چل بہ جا کوئی کھا پی لے اما جی نے کوئی او دے واسطے مہمان نوازی کوئی چیز پیش کر دیتی ہے جدو اس عورت نے کھا پی لیا ہوئے تے جدو بندہ کھا پی لوے پھر فرق تے پہ جاندا ہے نا جدو بندہ اگلے دے گھر نمک کھا لے کو پانی پی لے کو کھجوراں کھا لے پنجابی دی مثال ہے پھر بندے نو کھانا تے ہو جاندا ہے نا اما جی نے انہوں کو پانی کھجوراں دتیاں جدو کھا پی لیا نا اما جی فرمان گی چل پھر ہون دس خواب کی آیا ہے گل پھر ہوتے ہی ہے دس تے صحیح پھر بھی دس تے صحیح کی ہویا ہے میں نو دس دے میں نہیں چل کسی نو دس دی دس تے صحیح کہن لگی اما جی دسنا تو نہیں سی پھر ہون تسی آندی ہو تو دس دے نہیں روٹی پانی دا اثر ہو جاندہ ہے اما جی ہون کی دسنا پھر تو آڑے تو کی چھپانا ہے تو ہون تسی آندی ہو تو سن لو مینو خواب آیا میرے خامد سفر تے گیا ہوئے تے خواب آیا ہوئے میرے گھر دا ستون گر گیا ہوئے میرے گھر اندر نبینا بچہ پیدا ہویا ہوئے خواب جو ہی بیان کر دی گئی نا اما جی عائشہ صدیقہ فوراں بول پیا کہنے لگی اے دی کڑی تعبیر ہو کی ہے بھی تو رسول اللہ دا انتظار کر رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے کڑا اوکھا ہے دا ایڈی تعبیر مشکل ہے ہی کوئی نہیں سادی جی سیدھی جی صاف ستھری تعبیر واضح ہے تیرا خامد سفر تے گیا جڑا تیرے گھر دا ستون گر گیا وے اس تو مراد تیرا خامد دے او سفر تے گیا وے مر جائے گا
تیرے گھر اندر بچہ پیدا ہوئے گا تے اوکھاں تو نبینا ہوئے گا، یہ چکڑی اوکھی تعبیر ہے۔ جدوں یہ تعبیر سنی نا اس عورت نے زارو کتار رومن لگ گئی، زارو کتار رو رہی ہے، کونے اندر لگ کے رونا شروع ہے۔ اے عورت زارو کتار رو رہی ہے تے ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ نبی علیہ السلام جو ہی گھر اندر داخل ہوئے نے تے عورت دے رون دی آواز سنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پیاری جی محبوب جی، فرمایا عائشہ صدیقہ اے عورت کون ہے تے کیوں رو رہی ہے؟ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جی فلاں فلاں قبیلے دی عورت ہے۔ فرمایا عائشہ صدیقہ رومن کیوں ڈئی ہے؟ اجے اماں جی بولیاں نہیں، اگے جواب نہیں دیتا، اے عورت بول پئی، کہنے لگی محبوب جی میں فلاں فلاں عورتاں مینوں خواب آیا سی، اس طرح میں تواڈے کول آئی سا، تسی اے تعبیر کیتی سی، اسی طرح ہویا، پھر دوجی مرتبہ خواب آیا، پھر تساں تعبیر کیتی، اسی طرح ہویا، پھر تیسری مرتبہ، تے محبوب جی ہن چوتھی مرتبہ خواب آیا سی، ہن میں آئی سا تواڈے کو تعبیر کروان لی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر روندی کیوں میں؟ کہنے لگی محبوب جی میں اس طرح، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اصرار کیتا، میں خواب بیان نہیں سا کر رہی، عائشہ نے اصرار کیتا تے میں بیان کر چھوڑے تے عائشہ صدیقہ نے تعبیر کر دیتی ہے، میں تاں رو رہی ہوں، میں تاں پریشان ہاں، تے اکھاں چوں آنسو جاری نے، تے نال کہن لگی محبوب جی مینوں عائشہ صدیقہ دی بیان کردہ تعبیر قبول نہیں، تسی تعبیر فرماؤ۔ نبی پاک نے فرمایا بی بی سن لے، ہر خواب دی تعبیر اوہی معتبر ہوئے گی، اون جی ہو کے رہے گا جڑی پہلی مرتبہ تعبیر ہو جاوے، جڑی پہلی دفعہ تعبیر ہو جائے اون جی ہو کے رہے گا۔ ہن تعبیر تے تعبیر نہیں ہو سکتی، سن لے اللہ دی بندی جویں عائشہ صدیقہ نے تعبیر کر دیتی ہے، پہلی تعبیر ہو گئی ہے، ہن تے اون جی ہو کے رہے گا۔ پھر نبی علیہ السلام سیدہ امی عائشہ صدیقہ وال مخاطب ہوئے نے، فرمایا عائشہ اللہ تیرے تے رحم کرے، اللہ دی بندی ہے۔ عائشہ صدیقہ مومن دے خواب دی تعبیر اچھی کری دی ہے، خواب دی تعبیر پیاری کری دی ہے، تو تعبیر کیسی کر دیتی ہے؟ فرمایا عائشہ صدیقہ خواب ڈراؤنا کیوں نہ ہوئے، خواب عجوبہ کیوں نہ ہوئے، خوفناک کیوں نہ ہوئے، فرمایا او دی تعبیر دی جڑی رخ ہے انہوں اچھائی وال پھیر دئی داوے۔ خواب بظاہر ڈراؤنا سی، ستون کردہ گر گیا وے، مراد خامد دی وفات سی، گھر اندر نبینا بچہ پیدا ہوئے، مراد سی کہ اس تے نبینا بچہ پیدا ہو جائے گا، لیکن رسول اللہ نے برے خواب دی تعبیر، خوفناک خواب دی تعبیر دا بھی رخ اچھائی دی طرف پھیریا سی، اور کیا سی طرح خامد سفر تو صحیح سلامت واپس آئے گا، تیرے گھر اندر نیک بچہ پیدا ہوئے گا۔ فرمایا عائشہ صدیقہ مومن دے خواب دی تعبیر عمدہ تے پیاری تے اچھی کری دی وے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بی بی ہون اے دی تعبیر نہیں ہوئے گی، ہون انجی ہو کے رہے گا۔ اسی طرح ہویا، او بی بی واپس چلی گئی، چند دن گزرے نے، اے دے خامد دی سفر تو فوتگی دی اطلاع آ گئی ہے، اے دے گھر دے اندر جدو بچے دی ولادت ہوئی ہے، بچہ نبینا پیدا ہویا ہوئے۔ اللہ دے بندو خواب دین دا حصہ ہوئے، خواب دے نال زندگی دے کئی مسائل جڑے نے، خواب دے معاملے اندر محتاط ہو جائیے، خواب دے معاملے اندر اپنے آپ نو محتاط کیجئے، اور اللہ دے بندو اگر تواڈے سامنے کوئی بندہ خواب بیان کر دے تسی او دی تعبیر نہیں جان دے، اس نو کہہ دو اللہ دے بندے میں دی تعبیر نہیں جاندا، اینو ہر کسی دے سامنے بیان نہ کری، کسی عالم دے پاس کسی معبر دے کولوں دی تعبیر کروا لے، یا خاموش ہو جائے دا معاملہ اللہ تے چھوڑ دے۔ فرمایا اللہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ سننا توجہ کرنا، خواب دا دین نہ بڑا گہرا تعلق ہے، خواب تو کئی مسائل دا استنباط ہوندہ ہے، خواب دی وجہ تو کئی مسائل بھی سامنے آ جاندے ہیں، اور خواب جڑا بظاہر ڈراؤنا بھی ہوئے او دی تعبیر دا رخ خوبصورتی والا پھیر دیتا جائے تے دین اندر انسان دی زندگی اندر دینی لحاظ نہ خیر پیدا ہو جاندی ہے۔ جے سمجھنا ہے تے حدیث صحیح البخاری تے توجہ کرنا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہاں خواب ویکھیا وے، خواب ویکھیا کہ میں سو رہا تے میں نہ اچانک سوندیا سوندیا عبداللہ بن عمر خواب ویندے کہ دو بندے نے، قیامت دا دن قائم ہو گیا تے دو بندے نے تے انہاں مینوں پکڑیا، پکڑ کے نا تے مینوں اس طرح جہنم وال لے کے جا رہے ہیں، دو فرشتے نے انسانی صورت اندر نے، انہاں مینوں پکڑیا تے جہنم وال لے کے جا رہے، اگوں راستے ایک بندہ مل گیا، انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر نو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ عبداللہ بن عمر نیک آدمی ہے، پیغمبر دا صحابی ہے، اس نو چھوڑ دو،
نہ لے کے جاؤ اس نو جہنم وال، سننا توجہ کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جدو خواب ویکھیا تے بیدار ہوئے تے ڈرے نے، میں پیغمبر دا صحابی تے مینوں جہنم دی طرف لے جایا جا رہا۔ دن چڑھیا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آئے اپنی ہمشیرہ محترمہ رسول اللہ دی زوجہ محترمہ سیدہ ماں جی حفصہ رضی اللہ عنہ دے پاس، جدو سیدہ حفصہ دے پاس عبداللہ بن عمر آئے نے، آ کے کہنے لگے اماں جان میں خواب ویکھیا ہے، اپنی ہمشیرہ نو کہنے لگے میں خواب ویکھیا ہوئے، اے دی تعبیر رسول اللہ دے کولو کروا دو۔ نبی علیہ السلام گھر اندر موجود نہیں سن، جدو رسول اللہ گھر اندر تشریف لے آئے نے، اماں جی نے آندیاں فرمایا محبوب جی ایک خواب اے دی تعبیر بیان کر دو۔ واہ محبوب، ساری کائنات کے حکیم الامت ہیں تو محمد مصطفیٰ ہے، رب کی پوری مخلوق میں سب سے ذہین و فتین اور سب سے زیادہ حکمت اور بصیرت والے اگر ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہتا ہوں جتنی ساری انسانیت میں خوبی ہیں وہ ساری جمع کر دی جائیں، ان سے سینکڑوں زیادہ خوبیوں کے مالک محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ آئے، اماں جی نے فرمایا یا رسول اللہ خواب ہے، اے خواب آیا ایک بندے نو کہ انہوں اس طرح دو فرشتیاں پھڑے ہویا تے جہنم لے کے جا رہے ہیں تے راستے جو سفارش ہوئی چھوڑ دیو، ان ایک انسان ہے اچھا بندہ ہے۔ نبی پاک کتنے حکیم نے فرمایا اے حفصہ جی محبوب جی، فرمایا حفصہ اے خواب تینوں تے نہیں آیا، اے خواب تیرا تے کوئی نہیں، اے خواب کسے اور داوے دسو کی دا خواب ہے؟ فرمایا محبوب جی تسی تعبیر کر دو۔ فرمایا حفصہ منو محسوس ہو رہا وے اے خواب تیرے بھائی عبداللہ بن عمر داوے۔ فرمایا محبوب جی ادھی تعبیر کی ہے، سننا اہل سنت اہل حدیث تے جوانوں، سننا علماء کرام، اسی اپنے گھربان اندر جانگیے، ساڑھے جیسے ہزاروں کروڑوں مل جان، اللہ دی قسم عبداللہ بن عمر دے جوتے دے نیچے لگنے والی مٹی دے عزت ادب دا مقابلہ احترام دا تے شان دا مقابلہ کوئی نہیں، لیکن ساڑھی حالت کفیت کی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر دا خواب جدو اماں جی حفصہ نے رسول اللہ دے سامنے رکھیا ہوئے تے فرمایا محبوب جی تعبیر کر دو۔ نبی پاک نے فرمایا حفصہ عبداللہ بن عمر نیک آدمی ہے، لیکن عبداللہ بن عمر دے اندر سستی موجود ہے، عبداللہ بن عمر تہجد دی نماز نہیں پڑھدا، تا جہنم وال لے کے جا رہے سن عبداللہ بن عمر نو۔ عبداللہ بن عمر 5 وقت کا نمازی ہے، رسول اللہ دا صحابی ہے، لیکن عبداللہ بن عمر تہجد دی نماز اندر سستی کردا ہے۔ عبداللہ بن عمر نو کہہ دو وہ تہجد دی نماز پڑھا کرے، اللہ اس نو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ اسی فرض کوئی نہیں پڑھ دیتے، اسی جنت دے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں، نہ فجر دی پرواہ ہے، نہ زور دی پرواہ ہے، نہ عصر دی پرواہ ہے، نہ مغرب دی پرواہ ہے، نہ عشاء دی پرواہ ہے، نہ سانو جماعت دی پرواہ ہے، نہ سانو مسجد دی پرواہ ہے، نہ تکبیر اولا دی پرواہ ہے، نہ صف اول دا اہتمام ہے۔ اور بات کر لو تو اسی آنے ساڑھے تو بڑا مواحد کوئی نہیں، اہل حدیث کوئی نہیں، اہل سنت کوئی نہیں، ساڑھے تو بڑھ کے جنت دا ٹھیکیدار کوئی نہیں، بس اسا جنت اندر جاونا دوجے نو کسی نو وڑن دینا ہی کوئی نہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ عبداللہ بن عمر صحابی یہ رسول ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، پیغمبر کی حدیث کا عالم بھی ہے، رسول اللہ کی زیارت کی ہے، جہنم کی آگ حرام کی بشارت ہے، رضی اللہ عنہم ورضوان کا سرٹیفکیٹ بھی پاس موجود ہے، لیکن تہجد کی نماز میں سستی ہے۔ تو خواب آ گیا عبداللہ بن عمر کو، رسول اللہ نے فرمایا عبداللہ بن عمر تہجد کی نماز میں سستی کرتا ہے، اے حفصہ اپنے بھائی سے کہہ دو تہجد کی نماز کا اہتمام کرے، وہ جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جدو طبیر اماں جی حفصہ نے عبداللہ بن عمر نو بیان کیا، رسول اللہ نے فرمایا پھر ایمان اس نو آندے نے، اسلام اس نو کہندے نے، دین اس نو آندے نے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماندے او دن گزر گیا تے آج تک زندگی اختتام نو پہنچنے والی عبداللہ بن عمر نے کبھی تہجد دی نماز نہیں چھوڑی۔ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔
فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. سننا توجہ کرنا، خواب بظاہر اندر کیسا بھی ہوئے او دی تعبیر پیاری تے عمدہ ہوئے گی. ایک اور واقعے دی طرف اشارہ کر کے بات نو اختتام دی طرف لے آنا چاہنا. معروف نام میرے توڑے محبوب سید الفقہاء امام المحدثین امام محمد بن اسماعیل بخاری، محبت نہ سارے کو رحمت اللہ علیہ. آج کل تقریبات بخاری پورے ملک اندر سلسلہ جاری ہے سالانہ. میں کہتا ہوں واہ امام بخاری کیا تیری شان تھی، اللہ نے تجھے کیا مقام دیا، تمہیں اللہ نے اتنا کمال کا درجہ قبولیت عطا کر دیا. اس وقت تک بندہ عالم کہلا ہی نہیں سکتا جب تیری لکھی صحیح البخاری کو پڑھ نہ لے. دو زانو ہو کے استاد سے صحیح البخاری کا سبق نہ لے لے. یہ امام بخاری کو عام انسان نہیں ہے، جبل الحفظ و امامت دنیا فی فقہ الحدیث. امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث کی فقارت میں امام بخاری ایک پہاڑ کی مانند ہے. حافظے کا پہاڑ تھے امام بخاری، حدیث کی فقارت میں دنیا کے امام مانے جا رہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ. ایسے امام نہیں بنتے، ایسے اللہ نے صحیح البخاری کو یہ درجہ فقیت عطا نہیں کیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ پڑھ رہے نے، استاد کے پاس علم جاری ہے، دور طالب علمی ہے. خواب دیکھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے. خواب اندر کی ویندے نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خواب ویکھیا وے کہ نبی علیہ السلام دی زیارت ہوئی ہے، آپ دا دیدار ہو گیا. اور امام بخاری رحمہ اللہ دے ہاتھ اندر پنکھا پکڑیا جنہوں اسی پکھیاں نے جھل مارن لی ہوا لین لی. یہ پکڑیے تے مکھیاں رسول اللہ وال آ رہی ہیں. امام بخاری اس پکھی دے ذریعے میں نو محسوس ہوندہ ہے پوری کلاس دے اندرو محمد بن اسماعیل بخاری دا ہی خواب ہو سکتا ہوئے. بلاؤ محمد بن اسماعیل بخاری نو اگر اس تا خواب ہے. ایک کہنے لگا شگیرت جڑا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا کلاس فیلو دوست کہنے لگا جی استاد جی ایک خواب میرا نہیں، خواب تے محمد بن اسماعیل بخاری داوے. بلایا گیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جدو استاد دے پاس پہنچے نے، استاد امام بخاری رحمت اللہ علیہ مخاطب کر کے فرمان لگے پتر مبارک ہوئے، اللہ تیرے کو اپنی دین دی خدمت دا کم لوے گا. بیٹا جڑیاں مکھیاں آ رہی نے رسول اللہ وال تے تو دور کر رہا میں، درمیان در رکاوٹ بن گیا میں. اے محمد بن اسماعیل بخاری لوگ پیغمبر دی حدیث تے اعتراض کرنگے، اللہ تیرے کو لو پیغمبر دی حدیث دی خدمت اور دفاع دا کم لوے گا. تو پیغمبر دی ذات اور حدیث تا دفاع کریں گا. آج بھی پڑھ جائیے صحیح البخاری اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کمال ترین درجے اور فقاہت اندر جا کے بڑیاں گمراہیاں دا بڑے بڑے باب باندھ کے اور کتاب قائم کر کے رد کیتا ہوئے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جہمیہ دا رد کیتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اہل رائے اہل قیاس دا منکرین حدیث دا جڑے رائے اور قیاس نہ حدیث نو رد کر دے نے انہاں دا رد کیتا ہوئے. فرمایا اللہم البشرا فی الحیات الدنیا. امام بخاری لیے بشارت اللہ نے خواب دے ذریعے دے چھوڑی ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. آخری حدیث اور میرا سلام ہے. اذان اسی کہنے ہیں نماز واسطے، اذان اس دی ابتدا بھی خواب ہے. یہ اذان جڑی نماز واسطے کہی جاندی ہے جدی جناب علی آواز سن کے اذان دی جدو اسی مسجد اندر آنے ہیں فجر زور عصر مغرب عشاء دی اذان ہے. اذان دی اصل تے ابتدا خواب ہے. سننا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینہ پاک اندر تشریف لے گئے ہیں صحابہ اکرام دی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، صحابہ اکرام دی کثرت ہو گئی ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام نے اکٹھا کیتا، مشورہ ہو رہا ہوئے. فرمایا میرے صحابہ دسو سینا نماز دی اطلاع دیون واسطے کی کیتا جاوے، تعداد تہاڈی زیادہ ہو گئی ہے. ایک کسے مشورہ دیتا ہے یا رسول اللہ جدو نماز دا وقت ہو جاوے ایک صحابی دی ڈیوٹی لگا دیو، او کسے اونچی جگہ تے آگ جلاوے، جدو آگ دا دھواں تے علاوہ اوپر بلند ہوئے گا تے لوگ سمجھ جان گے، تواڈے صحابہ سمجھ جان گے نماز دا وقت ہو گیا ہوئے. نبی پاک نے فرمایا نہیں ہو میرے صحابہ، آگ نہیں جلائی جائے گی، عبادت دے وقت
اگ جلانا مجوسیاں دا طریقہ وے، میں محمد رسول اللہ مجوسیاں دی مشابت اختیار نہیں کران گا۔ دوسرے صحابی مشورہ دیتا وے یا رسول اللہ پھر سارن بجا لیا کریے، سنو کہ رمضان دا مہینہ آ رہا وے، سارن تے روزہ افطار کروانے والوں سنو پیغام، سنو گزارش تے غور کیجئے۔ رسول اللہ نے کی فرمایا سی؟ نبی پاک نے فرمایا سی جدوں جناب علی میرے صحابی اذان دے وے ادو کھانا پینا شروع کر دو، جدو صحابی اذان دے وے، جدو عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے وے، فرمایا جدو بلال اذان دے کھاؤ پیو، جدو عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے وے کھانا پینا بند کر دو۔ عبداللہ بن ام مکتوم فجر دی اذان دیتا کر دے سن۔ سننا توجہ کرنا، تسی سارن تے قوم نو لایا وے، رسول اللہ دے سامنے بھی مشورہ آیا وے یا رسول اللہ جدو نماز دا وقت ہووے سارن بجا دیتا جاوے، کوئی ڈھول کھڑکا دیتا جاوے۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ساری لی اٹھان واسطے ڈھول کھڑکانے والے نہیں پیغام ہے۔ رسول اللہ فرمایا نہیں ہو میرے صحابہ تے یہودیاں دا غیر مسلمان دا طریقہ وے، میں محمد رسول اللہ یہودیاں دے نال بھی مشابت پسند نہیں کرانگا۔ نبی پاک دے صحابہ کرام نے رائے دیتی ہے، فرمایا مزید غور کرنے ہیں۔ مجلس برخاست ہوگی، مجلس اٹھ گئی ہے، صحابہ کرام بھی چلے گئے، رسول اللہ بھی چلے گئے ہیں، رات پہ گئی ہے، صبح ہوئی ہے، نبی علیہ السلام دے پاس آئے نے سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جی میں رات خواب ویکھیا وے۔ فرمایا جی عبداللہ بن زید کی خواب ویکھائے ہو؟ فرمایا محبوب جی میں خواب ویکھیا وے، خواب دے اندر ایک میں بندے نو ویکھیا وے، وہ اس طرح دے کلمات کہہ رہے ہیں، نماز دا وقت ہوندا تے وہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مکمل اذان سیدنا عبداللہ بن زید نے مصطفیٰ علیہ السلام نو سنائی ہے۔ فرمایا محبوب جی میں خواب دے اندر اے کلمات سن کے آ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے الفاظ پیارے نے، الفاظ بھی خوبصورت نے، اذان دے ذریعے بشارت آ گئی ہے نماز واسطے، عبادت دا وقت ہو جائے، نماز دا وقت ہو جائے، کیویں لوگاں نو اطلاع دیتی جاوے۔ اے اذان دے کلمات عبداللہ بن زید نے خواب اندر سنے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ویکھو اللہ نے کتنا پیارا طریقہ عطا کر دیتا ہوئے۔ محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام نو دس رہے نے، سیدنا عمر فاروق بھی آگئے، فرمایا محبوب جی اللہ دی قسم ہے جو الفاظ عبداللہ بن زید نے رات خواب اندر سنے نے اسی طرح دا خواب مینوں بھی آیا وے، اے خواب میں بھی ویکھیا وے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی، فرمایا جدو نماز دا وقت ہو جائے گا تے ان کلمات نال اذان کہی جائے گی تاکہ لوگاں نو پتہ چل جائے نماز دا وقت ہو گیا وے۔ فرمایا عبداللہ بن زید جی محبوب جی، فرمایا بلال نو بلاؤ، سیدنا بلال نو بلایا گیا وے۔ فرمایا عبداللہ بن زید بلال نو ساتھ لے لو، اے جڑے الفاظ تساں کلمات اذان دے سنے نے خواب دے اندر اے بلال نو یاد کروا دو۔ فرمایا بلال رضی اللہ عنہ تواڈی ذمہ داری تواڈی ڈیوٹی ہے، جدوں نماز دا وقت ہو جاوے تے تسی اذان کہنی ان کلمات دے نال، اے اطلاع نماز دی اے کلمات کہہ کے لوگاں نو پیغام دینا کہ نماز دا وقت ہو گیا وے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ لوگوں نو بشارت عطا کر دے، دنیا اندر اللہ بشارت دیندا ہے، خوشخبری دیندا ہے، خواب دین دا ایک حصہ ہے، اس تو دین دے کئی مسائل دا استنباط ہے جس کی ایک تفصیل حدیث اندر موجود ہے۔ پیغمبر علیہ السلام روزانہ فجر دی نماز تو بعد نبی علیہ السلام فرماندے میرے صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا کسی نو کوئی خواب آیا ہے تو بیان کرے، صحابہ کرام خواب بیان کر دے، اے پیغمبر علیہ السلام دا معمول سی۔ رسول اللہ روزانہ فجر تو بعد فرماندے میرے صحابہ کسی نے کو خواب آیا ہے بیان کیجئے، صحابہ کرام خواب بیان کر دے، محبوب علیہ السلام اس دی تعبیر بیان کیتا کر دے، خواب تو فضائل بھی ثابت ہوندے نے۔ سید بخاری ذکر موجود ہے، سیدنا عمر فاروق دے بارے پیغمبر نے خواب دیکھیا ہے، میں خواب دے اندر رسول اللہ نے دیکھیا میں جنت اندر داخل ہوا، جنت اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ محل دکھایا گیا ہے۔ رسول اللہ نے سیدنا عمر دی جو فضیلت بیان کی ہے کہ عمر دا محل جنت اندر بن چکا ہے، اے رسول اللہ نے جو فضیلت سیدنا عمر فاروق دی بیان کی اس دا تعلق بھی خواب دے
نال ہے مصطفیٰ روزانہ صحابہ اکرام کو فجر تو بعد خواب پوچھ دے. اگر صحابہ اندروں کسی نو خواب آیا ہوندا رسول اللہ دے سامنے بیان کر دے, مصطفیٰ اس دی تعبیر بیان کر دے. کئی ایسے مواقع بھی حدیث اندر موجود نے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا میرے صحابہ کسی نو خواب آیا ہے بیان کیجئے. فرمایا یا رسول اللہ ساڑھے اندروں آج کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا جڑا سی تعبیر لی تواڈے سامنے پیش کریے. محبوب نے فرمایا میرے صحابہ سنو پھر آج میں اے خواب آیا ہے اس دی اے تعبیر ہے. حدیث دے اندر باقاعدہ طور تے دین اندر خواب دی ایک حیثیت ہے. نبی دا خواب اللہ دی وہی ہوندا ہے. یاد رکھیے کسی ولی پیر دا خواب کسی عالم دا خواب حجت دلیل نہیں بنے گا. نبی دا خواب حجت ہے, نبی دا خواب دلیل ہے. پیغمبر نو جو خواب آئے اللہ دی وحی ہے, یا کسی امتی نو خواب آئے تو پیغمبر اس تے مہر ثبت کر دے. جس طرح عبداللہ بن زید نو خواب آیا مہر پیغمبر نے لگائی ہے, وہ خواب دین بن گیا. پیغمبر دا خواب دین ہے یا اس بندے دا خواب دین بنے گا جس تے مہر نبوت لگ جائے. اس تو علاوہ کسی بندے دا خواب حجت دلیل دین اندر نہیں بن سکتا. بشارت ہو سکتی ہے اللہ دی طرفوں, اس اندر اللہ کوئی پیغام کوئی خیر دی طرف اشارہ کر سکتا ہے, لیکن کسی عام بندے دا خواب دین نہیں بنے گا. حتیٰ کہ صحابی رسول دا خواب بھی دین نہیں بن سکتا جب تک اس تے مہر مصطفیٰ نہ لگ جائے. اے عقیدہ اے منہج ہے, اپنے عقیدے نو منہج نو درست کیجئے اور خواب دے مسائل دا دین نہ تعلق ہے اس نو سمجھئے اس نو پہچانیے. اسی واسطے محدثین نے باقاعدہ طور تے حدیث دی کتب اندر کتاب الرؤیا نو لا کے خواب دے مسائل نو وضاحت نہ بیان کیا. اللہ کو دعا ہے اللہ میری اور تواڈی اصلاح فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ احسن الجزا. الحمدللہ یقیناً جو آج کا موضوع ہے بہت ہی اصلاحی موضوع ہے اور ہر آدمی کی یہ موضوع ضرورت ہے, میری اور آپ کی. تو میں آپ بھائیوں سے یہ امید کروں گا آپ بھائی خود بھی اس پہ عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو اور یہ باتیں آگے دوستوں تک بھی پہنچائیں. تو اس کا بہترین ذریعہ ہے فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے. تو آپ بھائی یہ فیس بک پہ لائیو پروگرام چلا ہے تو آپ کو فیس بک سے یہ مل بھی سکتا ہے اور خود بھی سنیں اور دوسرے بھائیوں کو بھی سنائیں. تو ٹائم کی قلت کی وجہ سے تفصیلاً بات تو نہیں ہو سکی, تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا پھر اسی موضوع پہ آگے انشاءاللہ بات ہوگی. ایک دو اعلان ہے. 3 مارچ بروز جمعۃ المبارک جامع مسجد عائشہ صدیقہ کالج روڈ قصور میں انشاءاللہ بعد نماز مغرب حافظ سلمان یزدانی صاحب آف گجرانوالہ وہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. بھائی ضرور شرکت فرمائیں. دوسرا کافی بھائیوں نے دعا کا کہا ہے, بلکہ انشاءاللہ آئندہ اتوار اسی مسجد میں ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین ہیں. جنہوں نے سنا ہے ان کو پتہ ہے, جنہوں نے نہیں سنا وہ اس چیز سے محروم ہیں. آپ بھائیوں نے پہلے 2 دفعہ سن چکے ہیں. انشاءاللہ آئندہ اتوار فضیلت الشیخ محترم جناب حافظ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ تعالیٰ کا انشاءاللہ درس قرآن ہوگا. آپ بھائیوں سے گزارش ہے ذرا وقت کا خیال کریں اور خود بھی آئیں اور ساتھ دوستوں کو بھی ضرور لے کے آئیں. جزاکم اللہ. تیسرا دعا کا بھائیوں نے کہا ہے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں, کل الحمدللہ ہماری یہ جو ساتھ ہم نے ہال بنانا ہے اس کے لیے 5000 اینٹ پہنچ چکی ہے مسجد کے اندر الحمدللہ. اور 2 بھائیوں نے مل کے یہ تعاون کیا ہے, نام تو میں ان کا نہیں لوں گا, تو ان کے لیے خصوصی طور پہ دعا بھی فرمائیں. اور جتنے بھی انہوں نے اپنی محنت کوشش سے یہ کام میں حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. پہلے بھی الحمدللہ ان کا کافی حصہ ہے, آج بھی انہوں نے یہ حصہ ڈالا ہے. اب ہمارے پاس ریت بھی موجود ہے, اینٹیں بھی آ گئی ہیں, اب سرمٹ کی ضرورت ہے. تو میں یہی کوشش کروں گا آپ بھائیوں کا اس میں حصہ ضرور ہونا چاہیے. یہ اللہ کا گھر ہے تو اس میں نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے, یہ ہمارا سب کا مل کے حق ہے. تو میں بھائیوں سے امید کروں گا 5000 اینٹوں کے لیے کم سے کم کوئی 20-25 بوریاں تو چاہیے.
تو آپ بھائی کوشش کریں، اگر آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو کسی بھائی سے مل کے یا جو بھی ہے تو نہیں ہے تو انشاءاللہ میں خواتین سے بھی گزارش کروں گا وہ بھی اپنی جگہ پہ کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ ہماری جو کوشش ہے یہ انشاءاللہ جلد پوری ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اب بیماروں کے لیے، فوت شدگان کے لیے دعا فرما دیں۔ دعا فرما لیں بھائی، گزارش شیخ صاحب نے کر دی ہے، ڈاکٹر حافظ ابو یحییٰ نور پوری حافظ اللہ کے والے سے، آپ کے ہی اس ضلع قصور کے وہ بیٹے ہیں، اسی مٹی سے وہ پرورش پا کے گئے ہیں۔ ہمارے ادھر حضرت شاہ صاحب سبطین شاہ صاحب نقوی حافظ اللہ کے جامعہ کے وہ شیخ الحدیث ہیں، ہر مہینے ان کا گھر ادھر قصور میں ہی ہے، وہ آتے تھے اپنے گھر میں، لیکن آپ میں سمجھتا ہوں کہ محروم تھے، وہ ایک علم کا سمندر، اللہ نے ان کو علم کے پہلوؤں سے ان کے سینے کو منور کیا۔ تو میں نے حضرت قاری صاحب سے 2-3 مرتبہ گزارش کی کہ آپ کیوں نہیں ان کے درس کو رکھتے اور ان سے فیضیاب ہوتے اور لوگوں کو وہ پیغام پہنچاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو قبول فرما لے کہ اور شیخ صاحب کی شفقت کو بھی اللہ قبول کرے کہ انہوں نے بھی وقت عنایت کر دیا۔ تو انشاءاللہ ہر ماہ وہ ہر مہینے کا پہلا درس وہ انشاءاللہ دیتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ بھی آتے رہیں گے نا انشاءاللہ۔ کوشش کیا کریں، تشریف لے آیا کریں۔ میں سمجھتا ہوں بالخصوص علماء اکرام کے لیے قاری عبد المجید ساجد صاحب تشریف فرمائے، حافظ الیاس صاحب، قاری عبداللہ ساجد صاحب، اور بالخصوص دیگر علماء اکرام کے لیے یہ جو فجر اللہ ہے نا، فجر کے بعد سونا، اس کو چھوڑنا اور جاگنا انتہائی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ آپ کے فجر اللہ کی قربانی قبول کر لے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا ذا الجلال والاکرام اذهب البعث رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انت القوی ونحن الضعفاء، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، یا رحمان یا رحیم، یا قادر یا قدیر یا مقتدر، یا غافر یا غفار یا غفور، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں تمام کو اپنی رحمت سے صحت کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ میری اس مجلس میں جتنے لوگ بیمار ہیں، ان کے والدین میں، ان کے عزیز و اقارب میں، اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ اللہ انہیں مکمل شفا عطا فرما۔ اللہ برادر محترم قاری عبداللہ ساجد صاحب کی والدہ محترمہ کو صحت والی، ایمان والی، لمبی زندگی عطا فرما۔ اے میرے اللہ فوت شدہ اہل اسلام، اہل توحید کی مغفرت فرما۔ اللہ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اللہ میری اس مجلس میں جس کے پاس باپ نہیں، جس کے پاس ماں نہیں، اللہ ان کے والدین کی قبروں کو نور سے منور کر دے۔ اے اللہ تو ان کی قبروں پہ رحمت نازل کر دے۔ اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما لے، اللہ ان کی سیئات سے درگزر فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ اللہ ہم میں سے جن کے والدین قبر کے اندھیرے میں پہنچ گئے، اللہ تو ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے بھائی محمد آصف صاحب ان کے والد محترم کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ ہم سب کا بیٹھنا سننا سنانا اپنی برگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ دین کے احکامات پہ صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ جن دوست و احباب کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، جن بھائیوں نے، جن دوستوں نے، جن ہماری بہنوں نے حضرت قاری عبدالشکور برک صاحب کو دعا کے لیے کہا، اے اللہ تو جانتا ہے سب کی ضرورتیں، حاجتیں، بیماریاں، لاچاریاں، اللہ تو اپنی رحمت سے سب پہ رحمت فرما کے ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ جن بیماروں نے کہا اللہ بیماریاں دور کر دے، اللہ جنہوں نے فوت شدگان کے لیے کہا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، اللہ جن مقروضوں نے کہا اللہ قرضے سے نجات عطا کر دے، اللہ جو غریب آئے غربتیں دور فرما دے۔ اللہ اس مسجد کو، اس مرکز کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے۔ اللہ ہمارے بھائی کے لگائے ہوئے اس پودے کو بہت بڑا تناور درخت بنا کے اللہ لوگوں کو اس کی چھاؤں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ لوگوں کی ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ ہمارے بھائی ملک سہیل صاحب ان کے لیے دعا کے لیے کیا گیا، فیصل آباد سے شدید بیمار، اللہ اپنی رحمت سے ملک سہیل صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اللہ تو ہماری
ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ فوت شدگان کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر محمد فیصل صاحب، ان کی ہمشیرہ محترمہ وفات پاگی، ان کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، اللہ تو اب ہماری اس بہن کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ملک پاکستان کے حالات پہ رحم فرما، اللہ ملک پاکستان کے تمام اللہ اداروں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت و مدد فرما، اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت و مدد فرما، اے اللہ سعودی عرب کی حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے میرے اللہ حرمین کی بار بار حاضری نصیب فرما، اللہ میدان عرفات کی حاضری نصیب فرما دے، اللہ ملتزم پہ چمٹ کے بلکنا نصیب کر دے، اللہ حتیم کے نفل نصیب کر دے، اللہ ریاض الجنہ کے نفل نصیب کر دے، اے اللہ اپنی رحمت فرما دے، اللہ ہم تجھ سے التجا کر رہے، ہم کمزور ہیں، اللہ ہم وسائل کے محتاج ہے، تیری ذات تو کسی کی ایک ذرہ بھر محتاج نہیں، اللہ تجھے تیری ذات اور صفات کا واسطہ ہے، اللہ تو ہمیں جلد از جلد، اے اللہ تو رحمت فرما دے، ہر سال اور سال میں بار بار اللہ اپنے گھر کی اور مسجد نبوی کی حاضری نصیب فرما دے، اللہ تو اپنی رحمت فرما دے، اللہ زندہ رکھنا ایمان پہ، اسلام پہ، عزت والی، عافیت والی، شان والی، اللہ وقار والی لمبی زندگی عطا فرما، اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سے اپنے دین کا کوئی بڑا کام لے لے، اللہ تو ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے، اللہ ہمارا شرح صدر فرما دے، اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ اللہ ہمیں علمی نکات سمجھا دے، اللہ تو اپنی رحمت سے ہم سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے لے، اللہ زندہ رکھنا ایمان اسلام پہ، اللہ جب ہم پہ موت کا وقت آئے اللہ موت کی سختیوں سے محفوظ فرما لینا، اللہ خاتمہ بالخیر کرنا، اللہ خاتمہ بالایمان کرنا، اللہ مدینہ پاک میں ریاض الجنہ میں شہادت کی موت نصیب کر دے، اللہ بقیع کا قبرستان بڑا وسیع ہے، اللہ ہم ایکڑ اور کنال نہیں مانگتے، اللہ چند فٹ دفن کی وہاں جگہ مانگتے ہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں قبر کی بقیع میں جگہ نصیب کر دے، اللہم انا نسألک الرضا بعد القضاء وبرد العیش بعد الموت ولذت النظر الى وجهک والشوق الى لقائک، اللہم زینا بزینت الایمان، اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، اے اللہ اپنی رحمت سے جو کچھ مانگ لیا، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے، دنیا آخرت کی ہر وہ خیر دے دے اللہ جس کا انبیاء نے سوال کیا، اللہ ہر اس شر سے محفوظ کر لے اللہ جس سے انبیاء نے پناہ طلب کی ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ سانو جزا بھائیوں سے گزارش ہے، باہر ناشتہ تیار ہے، سارے بھائی ناشتہ کر لیں اور سارے بھائی ناشتہ کر کے پھر جائیں، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔